قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ڈیمانڈ مسترد کر دی۔ وزیر قانون نے اس حوالے سے ضمنی ڈیمانڈ 64A ایوان میں پیش کی۔ تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی حمایت جبکہ حکومتی اراکین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے یہ سمری قومی اسمبلی کو پیش کر دی۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ڈیمانڈ مسترد کر دی۔ وزیر قانون نے اس حوالے سے ضمنی ڈیمانڈ 64A ایوان میں پیش کی۔ تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی حمایت جبکہ حکومتی اراکین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بات کریں گے شہریار خان سے۔ جی شہریار، کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، صبح جو یہ معاملہ پہلے قائمہ کمیٹی خزانہ میں پیش ہوا، وہاں سے یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں گیا۔ وفاقی کابینہ پہ اس پہ غور کیا گیا اور اس معاملے کو قومی اسمبلی میں بھیجا گیا۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ دینا جو ہے وہ کلی طور پر اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور قومی اسمبلی میں اس لیے یہ پیش کیا گیا۔ اور اس حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ اتنی مالی مشکلات کے باوجود صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس ایوان نے پورے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کرانے کی قرارداد منظور کی تھی اور سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا اور کابینہ قائمہ کمیٹی نے آج اس پر معاملے پر غور کیا اور اس معاملے کو اس ایوان میں وفاقی کابینہ نے بھیجا کیونکہ یہ اختیار صرف اسی ایوان کا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ڈیمانڈ کی جو پیش کی تحریک، اسے اس ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کے جو ارکان تھے انہوں نے اس تحریک کی حمایت کی، مگر جو اکثریت تھی ایوان کی انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس طرح اب یہ 21 ارب روپے کی جو ڈیمانڈ تھی یہ اب جو ہے نہیں دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کو، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی اچھا شہریار، یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ اب کل سپریم کورٹ میں یہ معاملہ دوبارہ سے جائے گا اور الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گا، جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے اسٹیٹ بینک نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جا سکتا تھا؟ پھر دیکھیے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس لیے اسٹیٹ بینک نے وہاں پر یہ بتا دیا کہ انہوں نے ایلوکیٹ کر دی ہے، لیکن یہ ایلوکیشن اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، وہ اس کی منظوری نہ دے۔ تو جب قومی اسمبلی نے اس کو مسترد کر دیا اس کے بعد اب یہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اور یہ الیکشن کمیشن کو اب یہ رقم جاری نہیں کی جا سکتی۔ اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے بڑا سخت موقف اپنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو شخص بھی یہ رقم جو ہے قومی خزانے سے نکال کر یہاں دے گا اس کو آرٹیکل 5 تک کی جو ہے اس کو سخت جو ہے سخت سزا بھی جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گی اور یہ رقم جو ہے یہ حکومت کا اور کلی طور پر اس پارلیمنٹ کا اختیار تھا دینا، اس لیے اگر کوئی یہ رقم ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے شہریار، آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے عدیل سرفراز نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ عدیل، سپریم کورٹ میں جب اسٹیٹ بینک کے حکام پیش ہوئے، جب ان سے پوچھا گیا تو اسٹیٹ بینک نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 1400 ارب روپے کے کچھ فنڈز موجود ہیں۔ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے حوالے سے ذکر بھی کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اسی فنڈ سے کہا تھا کہ اسی فنڈ سے 21 ارب روپے براہ راست آپ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیں۔ اب اسٹیٹ بینک کیا رپورٹ کل عدالت میں پیش کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے اور کیا اسٹریٹجی ہوگی ان کی؟ اب جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آج تک کی مہلت دی گئی تھی، جو بزنس آورز ہیں آج یعنی 17 اپریل 2023 آج تک کی مہلت تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کہ وہ فنڈز الیکشن کمیشن فار پاکستان کو پرووائڈ کرے، تاہم ڈیڈ لائن گزر چکی ہے اور آج ہماری اطلاعات کے مطابق فنڈز نہیں فراہم کیے گئے اور دوسری جانب قومی اسمبلی نے بھی کثرت رائے سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو موقف آج صبح خزانہ کی کمیٹی کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے رکھا گیا، وہی موقف اب ایک جواب کی صورت میں سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے ان کو منظوری نہیں دی گئی، انہوں نے الاٹ ضرور کیے، رقم جو ہے اس کو رکھا ضرور، لیکن
मंजूरी जो है उसके बगैर हम उसको जारी नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को, ये वो अपनी तावील पेश करेंगे। मगर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इसके ऊपर अपना क्या रद्द-ए-अमल देगी। कल तक की मोहलत है रिपोर्ट पेश करने की, कल 18 तारीख है और कल इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में जमा करवानी है, जिसमें ये बताना है कि हमने फंड्स प्रोवाइड कर दिए और इलेक्शन कमीशन ने ये बताना है कि हमें फंड्स मौसूल हो चुके हैं। मगर अब सूरत हाल क्योंकि यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है और फंड्स प्रोवाइड नहीं किए गए, अब जो कल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि इस मामले को ओपन कोर्ट में अव्वल तो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद जो फरीकैन है जिन्होंने अश्योरेंस दी थी अदालत को, जिनमें गवर्नर स्टेट बैंक है और जो वजारत खजाना के सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, अब उनको अदालत बुलाएगी और उनसे वजह पूछेगी कि क्यों कर आपने हमें ये यकीन दहानी कराई कि अगर अदालत हुक्म दे तो हम ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि अदालती हुक्मनामे में लिखा गया है इन दोनों अशखास को कोट करके। मगर अब जो मौक़िफ़ आज उन्होंने खजाना की कमेटी में अपनाया है वो उससे मुख्तलिफ है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ अलाट कर सकते हैं मगर जारी नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट मंजूरी ना दे। तो इस पर तौहीने अदालत की जो तलवार है वो भी लटक रही है और वो जो जिम्मेदारान है फंड्स प्रोवाइड ना करने पर और जो लोग इन फंड्स के दरमियान रुकावट डालने की बात कर रहे हैं उनसे वो भी अदालत बुला सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी अदालत कह सकती है।